کہہ رہے ہو ایک پہ جنت، میں پوچھ رہا ہوں ایک پہ دوزخ لکھا ہوا ہے؟ سر میں دیکھ کے آیا، میں آپ کو کیا بولوں سر یہی تو پوچھ رہا سر ہوں میری کہ سنیں ایک پہ گے؟ جنت لکھا ہے ایک پہ دوزخ لکھا ہوا ہے؟ سر آپ میری بات پورا موقف سنیں گے تو مجھے اس کا جواب دیں گے نا، جب تک آپ موقف بھی نہیں میرا سنیں گے سنائیں جی، موقف سنائیں. میرے گاؤں میں 200 بندہ رہتا ہے، اس سے آگے موقف سنانا ہے. ٹھیک ہے، اس سے ظاہر سی بات ہے، میں تو اپنی بات رکھوں گا نا، آپ سے موقف لے رہا ہوں، میں اپنی بات سنا رہا ہوں. اب جب تک میری بات نہیں آپ سنیں گے، اس کے اوپر آپ کو اب روک دیں گے تو اس سے باہر نکلے. سنائیں سر، سنائیں اپنا موقف سنائیں. ہمارے گاؤں میں بھی قبرستان ہے، ہم انہی میں بڑے پلے ہوئے ہیں، ہمیں روبے کیا نام ہے، ہمارے گاؤں میں سب کچھ ہے، احمدی بھی ہے، سنی بھی ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، احمدیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ہم ملتے جلتے بھی ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے سمجھ لو کہ کھانا پینا بھی ایک سر ہی جگہ. سوال کریں، آپ احمدیوں کے ساتھ کھانے کھاتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، وہ تو چلو چلتا ہے. میں کہہ رہا ہوں سوال کیا؟ وہ جب گاؤں میں فوت ہوتا ہے تو وہ وہاں لے کے جاتے ہیں، بولتے ہیں جنت میں دفنائیں گے. چلے آپ سوال میں نے رکھ دیا آپ کو. میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ جنت دوزخ دیکھ کے آئے ہیں، آپ نے کہا ہاں میں دیکھ کے آیا ہوں. میں نے آپ سے یہ پوچھا وہاں کہ پودے لگے ہوئے ہیں، جو جنت بنائی ہے وہاں پودے درخت صاف ستھرا قبرستان ہے. ٹھیک ہے اور ساتھ والے میں لکھا ہوا یہ دوزخ ہے؟ جی. کھائیں اپنی ماں کی قسم یا خدا کی قسم. قسم کیوں کھاؤں، کیا ہو اگر گیا؟ سچی ہے ماں کی نہیں، اللہ تعالیٰ کی کہانی ہے. رسول آپ کریم تو صلی اللہ خدا علیہ وسلم نے کو کہا گواہ اللہ ٹھہرائے نا، خدا کو گواہ ٹھہرائے نا کہ آپ سچی بات کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ جھوٹ بول رہے ہیں. نہیں، میں اپنے جو گاؤں والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں. اچھا، میں تو مسرور بھائی ایک سیکنڈ صرف، میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ شخص نے جھوٹ بولا ہے. وہاں پہ کہیں نہیں لکھا کہ یہ جنت ہے اور یہ دوزخ ہے. ہاں میں جی، میرے اللہ تعالیٰ کے میرے ہاتھ میں نہ لکھا ہوگا میری 20 سال جان ہے، اور میں قسم کھاتا ہوں یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے. 20 سال پہلے لکھا ہوا تھا، اب نہ لکھا ہوا، اب نہیں مجھے بتا. میں آپ 20 سال قسم کھا لینا، 20 سال پہلے کی قسم کھا لیں، 20 سال پہلے کی قسم. میں اپنے سکے باپ کے لیے نہیں کھا سکتا. خدا کو گواہ ٹھہرائے نا. میں تو کہہ رہا ہوں آپ جھوٹ بول رہے ہیں. قسم اتنی ہلکی ہے. او بھائی، جب آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو خدا کو گواہ ٹھہرانا پڑے گا نا. قسم کا مطلب ہے کہ خدا کو گواہ ٹھہرا رہا ہوں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. یہ اس بات کا مجھے موقف بتاتے ہیں کہ یہ جو پودے لگے ہوئے ہیں جو بغیر ہے، یہ کیا موقف ہے جس کے اوپر پہلے بھائی نے جھوٹ بولا تھا. میں جھوٹ نہیں بول رہا. اچھا، وہ جب گاؤں میں فوت ہو جاتا ہے وہاں کیوں لے کے جاتے ہیں، یہ تھوڑا بتا رہا ہوں. جلدی کس چیز کی بھائی؟ کوئی کام پہ جانا ہے؟ نہیں، میں فری ہوں. اچھا ادھر ہی. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی نے جھوٹ بولا کہ میں نے خود دیکھی ہے. ایک جگہ جنت لکھا ہے، ایک جگہ میں دوزخ. میں ربو بھی گیا ہوں. او سر، میں سن لینا. روا گئے ہیں، روا کوئی آسمان پہ. ربا کا تو ایسے بتا رہے ہیں جیسے وہ امریکہ کا کوئی واشنگٹن پہنچ گیا بندہ. تو بھائی نے پہلے جھوٹ بولا کہ وہاں 2 قبرستان ہیں، ایک پہ جنت ایک پہ دوزخ. یہ جھوٹ ہے کہ ایک پہ جنت ایک پہ دوزخ لکھا ہوا. یہ سفید جھوٹ بولا بھائی نے. جب ہم نے بھائی کو کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اگر آپ سچے ہیں تو خدا کو گواہ ٹھہرا لیں. انہوں نے کہا نہیں، خدا کو گواہ نہیں ٹھہراؤں گا میں. ٹھیک ہے، اب بات سن لیں. آپ نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں جو مرتا ہے اس کو وہاں لے کے جاتے ہیں. جو مالی طور پہ بہتر ہوتا ہے. نہیں، یہ بھی جھوٹ ہے. جو مالی طور پہ بہتر ہوتا ہے. جھوٹ نہ بولیں سر، جھوٹ نہ بولیں. چلے آگے. ہاں جی، ہم ماننا چاہتے ہی نہیں ہیں. جب ہم برائی کو اچھائی کو دونوں، میری چیز ہے میں نہیں، سر میری چیز ہے میں نہیں بتانی ہے نا. انسان ہیں، ہم فرشتے نہیں. ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں. ہمارے میں غلطی ہو سکتی ہے. جھوٹ نہ بولیں. غلطی ہو سکتی ہے، جھوٹ نہ بولیں. ہم فرشتے نہیں. ہاں، انسان کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ جھوٹ پہ جھوٹ مارتا جائے. انسان کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ جھوٹ پہ جھوٹ مارتا جائے. انسان کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ جھوٹ پہ جھوٹ مارتا جائے. انسانوں میں بھی انسان. ٹھیک ہے، انسان کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا جائے. یہ مطلب ہے میں انسان ہوں، میں جھوٹ ماروں گا. یہ مطلب تھوڑی ہے انسان کا. اب سن لیں بھائی، سن لیں. اب بھائی نے ایک اور جھوٹ بولا کہ جو مالی طور پہ مضبوط ہوتا ہے نا اس کو ادھر لے کے. یہ بھی جھوٹ ہے، سفید جھوٹ ہے. اب میں بتاتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا، ٹک ٹاک پہ بھی دیکھا ہوگا، پنجاب کے مختلف علاقوں میں ہمارے جو قبرستان تھے، روا کی بات نہیں کر رہا ہوں، پنجاب کے مختلف علاقوں، وہاں کتبے توڑے گئے ہمارے لوگوں کے. جو مردے وہاں تھے، ایک مردے کو دفن نہیں ہونے دے رہے پنجاب کے گاؤں میں. وہ لے کے کھڑے ہوئے ہیں، مجمع وہاں ہے، مولوی وہاں پہنچا ہوا ہے، اس کو دفن نہیں ہونے دے رہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی کی بات ہی جھوٹ ہے کہ وہاں لے کے جاتے ہیں جی جنت میں دفنانا ہے، دوزخ میں دفنانا ہے. یہ پہلا بھائی ہے جو لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ میری ماں فوت ہو جائے یا والد فوت ہو جائے تو میں کہوں انہوں جنت نہیں، انہوں دوزخ دفنا دو.
پہلی دفعہ تو نقل کی ہے میں احمدیہ دی جگہ تے بھلا پہلی دفعہ کی ہے میں اس گل دا گواہ ہوا تسی بیٹھے ہو سی بروڈ تے تے میں تو ذکر کر چکا کہ اے پوزیشن ہے، مینوں دسیو. سن لو نا، سن لو بھائی، سنو کہ اپنا دین پتہ نہیں، ہمارا تو سیکھ لو کم سے کم. اپنا تو سیکھنا نہیں، ہمارا تو سیکھو. اپنے پہ بھی جھوٹ، ہمارے پہ بھی جھوٹ. میں بتاتا ہوں کیا ہے، سن لو نا بھائی. دین پہ تو ہم گئے نہیں ابھی، میں تو موقع پوچھ رہا ہوں. دین ہی ہے اور کیا ہے، دینی باتیں میں کر تو رہے موقع ہیں. پوچھ رہا ہوں. یہ تو دنیا کی بنائی ہوئی چیز ہے، دنیا کی نہیں ہے. مکہ مدینہ گئے ہو کبھی؟ جس میں انسان ایڈ ہو جاتا ہے نا تو دنیا کی ہوتی ہے. آپ میرا بھائی مدینہ گیا ہے کبھی؟ یار جو میں موقع پوچھا اس کا بتائیں بھائی سوال کا جواب دو نا. مدینہ گیا ہے میرا بھائی کبھی؟ انشاءاللہ چلے جائیں گے جب نصیب میں ہو. ہاں میرا بھائی جب مدینہ جائے گا نا، تو جب مدینہ میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ حاضری دے گا، اس کے بعد تھوڑا سا مسجد نبوی کے صحن میں آئے گا اور سیدھا جائے گا تو لیفٹ ہینڈ کے اوپر 8-10 سیڑھیاں چڑھے گا اوپر، تو ادھر ایک قبرستان ہے جس کا نام ہے جنتی قبرستان، جنت بقی جس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جنتی ہے اور جو اس کے سائڈ پہ دوسرا قبرستان ہے وہ دوزخی ہے. اس کا مطلب تو پھر یہی نکلتا ہے کہ یہ جنتی ہے تو پھر وہ دوزخی ہونا پائی. آپ کے عقیدے کے مطابق، میرا نہیں ہے یہ عقیدہ. آپ جماعتیں ہیں. سن لو نا بھائی، پوائنٹ سن لو نا. پائن اپنا دین نہیں پتا تو ہمارا تو کم سے کم صحیح سیکھو. سب پتہ ہے، سب پتہ ہے، الحمدللہ، شکر ہے مالک کا. ابھی ایک سوال پوچھوں گا، پتہ نہیں ہے. ابھی ایک سوال پوچھوں گا تو میں اسٹوڈنٹ ہوں کے نعرے لگنے ہیں ادھر. میں بولا بالا مسلمان ہوں، میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں سیکھنے آیا ہوں، یہ نعرے لگیں گے. میں چھوٹی سی بات کروں ایک منٹ میں ختم کروں گا آپ کو. جی. جماعت احمدیہ میں ایک نظام ہے. وہ نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو یہ الہام کر کے بتایا تھا کہ ایک قبرستان کی جگہ لی جائے. مرزا صاحب کی اپنی جو زمین تھی انہوں نے وہ وقف کر دی قبرستان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک وصیت کا نظام قائم کرو. وصیت، ول جس کو کہتے ہیں انگلش میں، کہ جو احمدی اپنے مال کا، اپنی جائیداد کا 10% دے گا، 10%، اور یہ پیسہ اس کا مجرے پہ نہیں لگے گا. مہک ملک کا مجرا کرا کے اس کے اوپر پیسہ نہیں لگے گا. ٹی وی کے ڈرامے بنا کے، فلمیں بنا کے وہاں پیسہ نہیں لگے گا. ٹھیک ہے نا. وہ پیسہ لگے گا اسلام کی اشاعت کے اوپر. خالصتاً وہ پیسہ اسلام، دین اسلام کی اشاعت کے اوپر خرچ کیا جائے گا. جو 10% ہوگا وہ صرف اس کے اوپر خرچ ہوگا. تو اور کہا کہ ان لوگوں کو، وہ جو خاص لوگ ہیں، ان کو اس قبرستان میں دفن کیا جائے. اور وہ اپنی ول کرتے ہیں احمدی، اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں نے بھی وصیت کی ہوئی ہے، میں اپنی کمائی میں سے 10% دیتا ہوں اور اپنی جائیداد میں سے 10% دوں گا، اور وہ پیسہ اسلام کی اشاعت میں خرچ ہوگا. یہ تھا وہ نظام اور وہ تحریک جو شروع ہوئی. وہ قبرستان پہلے بنا انڈیا میں. ٹھیک ہے. اس کے اندر ایک 4 دیواری کر کے قبروں کو، ان کو احمدیوں کو دفن کیا گیا. اور جن کی نہیں تھی وصیت، جو نارمل چندہ دے رہے تھے، اس تحریک میں شامل نہیں تھے، ان کا ایک قبرستان علیحدہ تھا، جو عام ایک قبرستان ہوتا ہے. پھر جب انڈیا پاکستان علیحدہ ہوا، پاکستان تو جو جماعت ہیں یہاں وہ قبرستان لے لیا. اب یہ قبرستان اور بڑھ گیا ہے. اب انگلینڈ میں بھی یہ قبرستان ہے. انگلینڈ میں جماعت نے جو قبرستان لیا ہوا ہے، جو جگہ لی ہوئی ہے، ایک جگہ پہ صرف کٹھی جگہ ہے وہ، لیکن وہ جو وصیت والے وہ ایک سیپریٹ ہیں، نمایاں طور پہ نظر آتے ہیں. جیسے کہ بدر کے، اگر میرا بھائی جائے گا نا مدینہ، اللہ توفیق دے میرے بھائی کو جانے کی، میں تو کافی دفعہ الحمدللہ ہو کے آیا ہوں. بدر کے مقام پہ آپ جائیں، بدر کے مقام پہ صرف وہ 13 یا 17 جتنے وہاں صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہوئے تھے، صرف وہ دفن، اور کوئی دفن نہیں ہو سکتا وہاں پہ. صرف وہ دفن ہے. تالا لگا ہوا ہے، 4 دیواری ہے، ان کے نام لکھے گئے ہیں وہاں پہ. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ بھائی یہ جنتی ہیں تو سائڈ پہ جڑا وہ پہاڑی دے نال قبرستان ہے وہ جنمی ہے. ان کی پہچان ہے، ان کی قربانی ہے. اسی طرح آپ چلے جائیں جنگ احد کے مقام پہ، اس گراؤنڈ میں آپ چلے جائیں، وہاں حضرت حمزہ کی بھی قبر ہے. وہاں جو شہید ہوئے ہیں ہمارے مسلمان صحابہ جان نثار حضور کے، ان کا قبرستان ہے. وہاں کوئی اور دفن نہیں ہوگا.
وہی دفن ہے وہاں پہ. ان کی ایک پہچان ہے, ان کی ایک پہچان ہے.